السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں جیش محمد مصباحی آج میں آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کو کیسے توڑا اور قوم سے آپ کا کیا بحث و مباحثہ ہوا اور آپ کو آگ میں کیسے ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آگ میں آپ کی کیسی حفاظت کی، ان سب باتوں کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو بات کچھ یوں اس طرح شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں آپ نے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف ہے اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر کھیل کود میں مشغول رہ کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلے میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا قرآن مقدس کے ان الفاظ میں، جو کہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں مذکور ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ ترجمہ: مجھے خدا کی قسم کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کلہڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس لوٹ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے۔ قرآن مقدس نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، جو کہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں مذکور ہے، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ ترجمہ: ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ ظالم ہیں۔ سامعین اکرام، آگے کا واقعہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں، اور اگر کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور میری ویڈیو شروع سے آخر تک سماعت کریں، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دے کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم،
کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلاہڑی اس کے کندھے پر رہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ یہ آیت بھی آپ کو پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں ملے گی۔ ترجمہ: تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پوچھتے ہو۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ حق سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا کر بت پرستوں کو بلایا، یحرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ترجمہ: اے لوگوں، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کرو۔ یہ آیت بھی پارہ نمبر 16 سورہ انبیاء میں مذکور ہے۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوپھن کے ذریعے آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ترجمہ: ہم نے فرما دیا کہ اے آگ، تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا جسے قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے حضرت ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ کفِ افسوس مل کر رہ گئے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آگ میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا زیادہ بھروسہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سبھوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی اور مددگار ہوں، لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے
اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 برس کی تھی۔ اب میں آپ کی سماعت کے حوالے یہ کروں کہ آپ آگ میں کتنے دیر تک رہے۔ اس بارے میں کہ آپ آگ میں کتنی مدت تک رہے 3 قول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہ گئے۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔ اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ باطل کی طاغونی طاقتوں کے سامنے ہمیں استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ آج کا میرا یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا واقعہ لے کر کے میں پھر حاضر ہوں گا۔